ویلکم ناظرین، آپ کو پروگرام ظہور حجت میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں جی قبلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ہمیں ایک بڑی شخصیت نظر آتی ہیں، مالک بن انس، جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ ابو حنیفہ بیسیکلی تو تھے ایرانی تھے، لیکن کوفہ میں ان کا قیام تھا۔ تو مالک بن انس جو ہیں وہ مدینہ پہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب بالکل برعکس، وہ تھے بھی ان کے ہم اثر جناب ابو حنیفہ کے، تو انہوں نے قیاس پہ بالکل ہی عمل نہیں کیا جی، اور بلکہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں شاید قیاس کے مطابق صرف 2 بار جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے، انہوں نے زیادہ تر بیس کیا حدیث کے اوپر۔ اس کے بعد ایک شخصیت آتی ہیں امام شافعی، وہ جو ہیں وہ ابو یوسف کے شاگرد تھے۔ ابو یوسف جو ہیں وہ شاگرد تھے ابو حنیفہ کے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے پھر شاگرد تھے جناب شافعی۔ تو وہ انہوں نے کہتے ہیں ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ شدید پیدا ہوئے ہیں، اور یہ مذہب جو ہے وہ سلفی اور یہ جتنا قصہ کہانی ہے اس کے بانی بنیادی طور پہ وہی شخصیت ہیں، وہ ہیں احمد بن حنبل۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انتہائی کہتے ہیں کہ اپنے نظریات میں بڑے متعصب اور سخت تھے، اور انہوں نے بھی اس کی قیاس کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ ائمہ علیہم السلام کا جو انداز تھا وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ عقل اور عقل کے اظہار نظر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، البتہ قیاس کو عقلی روش ہی نہیں قرار دیا۔ ٹھیک، انہوں نے فرمایا کہ اصلا قیاس عقل ہی نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پہ عقلی تقاضا ہی نہیں ہے، ہاں عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، تو البتہ کیا بنیادی طور پہ اصول کیا ہے کہ عقل کہتی ہے یقین کے اوپر عمل ہونا چاہیے، یقین انسان کا حجت ہے، ٹھیک، لیکن 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عقل میں نفسانیت، ہوا ہوس نہ داخل ہو، انسان کی خواہشات نہ ہو، ٹھیک جی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی فیصلہ کرنے میں عجلت نہ کرے انسان، جلدی نہ کرے، یعنی جلدی کسی نتیجے پہ پہنچنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ لہٰذا یہ ایک تھوڑا سا میں ایسے اشارتاً میں گزرا ہوں اس بات سے کہ بہت سارے جو یعنی عقلی طور پہ ایک جمود رہا ہے، اور اس جمود کی وجہ سے یا فکری طور پہ جو جمود رہا ہے اس سے ایک بڑا امت کے اندر جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوئے، اور اس کی بعض مثالیں بھی آپ کو اس فکری جمود کی اسلامی تاریخ میں ایک بڑی مثال بھی خود خوارج ہیں کہ یعنی وہ اسلام کی حقیقت کچھ اور تھی اور وہ سمجھے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی اس میں رکاوٹ بنتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ عقل کے پیرامیٹرز کو ایسے استفادہ کرنے کی بجائے مثلاً ہم عصر شخصیات جو ہیں ان کے احترام سے بھی بعض اوقات انسان سوچنا بند کر دیتا ہے، اور ان کے احترام ہی میں جو ہے وہ حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یا مثلا اس کو قرآن نے بھی سورہ احزاب میں بیان کیا ہے ایک جگہ پہ کہ فرشتے اس دن پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بزرگوں پہ کی اس پہ عمل کیا، ہاں جی ہاں، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گمراہ ہو۔ یا مثلاً ایک جگہ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی روش پہ چلنا بھی، یہ ضد بھی جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے۔ تو یہ مختلف وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے خود دین کو ہم نے اصل سورسز سے بھی نہیں لیا، اور اصل سورسز جو ہیں وہ 3 بنیادی طور پہ بنتے ہیں۔ ایک خود قرآن کریم ہے، ایک سنت قطعیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں بحیثیت معصوم کے کہ 14 جو ہستیاں ہیں انہی ہی کا کردار جو ہے وہ حجت قطعیہ اور سنت قطعیہ کی منزل پہ فائز ہے، لہٰذا جب ثابت ہو جائے کہ یہ ان کی سیرت طیبہ ہے تو یہ ایک بات بنتی ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی
اگر امت چاہے تو ایک بڑا رہنما چیزیں جو ہے مل سکتی ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ چیز عقل ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو اور بھی بڑے مسائل، حتیٰ یہ بات جو کہ ہم دیکھتے ہیں نا احمد بن حنبل کے ہاں اور ان کے مالک بن انس کے ہاں، اس طرح کا ایک طبقہ فکر جو ہے وہ شیعہ تاریخ میں بھی پیدا ہوا، جو بہرحال کچھ عرصہ تو ان کا اچھا خاصا زور تھا اور ان کی اچھی خاصی علمی حوزات کے اندر سلسلہ تھا. وہ تھا اخباری نقطہ نظر. اخباریوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس طرح برادران اہل سنت کے ہاں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو صحاح ستہ ہیں بنیادی طور پہ یہ صحیح کتابیں ہیں. ٹھیک. تو اس گروپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کتب اربعہ جو ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک. اور اس پہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تحقیق کرنے کی نہیں ضرورت کہ بھی یہ کون سی حدیث ہے. اجتہاد کی ضرورت نہیں. جی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا اس میں یہی تھا کہ قرآن کریم پہ بھی غور کرنے کی نہیں ضرورت ہے، بس جو اس کا ظاہر حکم ہے وہ اسی کے اوپر وہ قرآن جو بار بار عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، جو بار بار تدبر، تعقل اور تفکر کی دعوت دیتا ہے، تو ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کے ظواہر ہی پہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں جو مسلمانوں کے اندر، اور اگر آج بھی ہوں، جو کہ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ باتیں آج بھی موجود ہیں. بہرحال ضرورت ہے کہ جو واقعاً امت کے اہل بصیرت ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان مسائل کا جائزہ لیں اور کوئی راہ حل جو ہے وہ نکالیں. یہ پچھلے دنوں قبلہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، وہاں اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. ان میں سے ایک شخصیت نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اب اجتہاد کی ضرورت ہے. اس پہ بحث ہو رہی ہے بہرحال ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں ایک بڑا جو ہے وہ اجتہاد کے حوالے سے یہ تو بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہے. علامہ اقبال مرحوم نے کال آ رہی ہے اگر اب. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیں تاکہ آسانی ہو بات کرنے. کر لیتا ہوں اپنا. میں پروفیسر نواز بول رہا ہوں. کیا ہو سکتا ہے کہ میں بات کر لوں مولانا صاحب سے؟ جی مولانا صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی بات پروفیسر صاحب. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پروگرام آپ کا بڑا مبارک ہے، ظہور حجت جو ہے. جی تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. اگر کسی فرقے سے پوچھتے ہیں تو وہ کوئی علامات بتاتے ہیں، اہل تشیع سے پوچھتے ہیں وہ کوئی علامات بتاتے ہیں، اسی طرح اور مذاہب بھی پرسنالٹیز کے انتظار میں ہیں. تو کیا آپ سمرائز کر سکتے ہیں کہ ان کے آنے کی علامات کیا ہیں، تاکہ ہم علامات جب مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو دیکھیں کہ کیا ہے کہ چلو کسی راہ سے آئے، وہ غار سے آئیں، اوپر سے آئیں، پیدا ہو کسی خاندان سے ہوں، لیکن کم از کم علامتیں تو ہم دیکھیں کہ علامتیں مکمل ہو گئی ہیں یا پینڈنگ ہے کوئی. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے پروفیسر، انشاءاللہ قبلہ جواب دیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. تھینک یو. شکریہ. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ. تھینک یو. جی قبلہ. جی تو علامہ اقبال کے حوالے سے ہاں میں عرض کر رہا تھا اجتہاد پہ بات. جی اصل میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا ضرب لگے اور امت ایک بار پھر رجوع کرے اپنی عقل و فکر کے حوالے سے بھی، اور جو بہرحال دین نے رہنمائی کی ہے. تو ان کا ایک جملہ بہرحال معروف ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ اسلام کی قوت محرکہ ہے. یعنی بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً ہمارے خطے میں ایک آدمی نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال ان کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر ہے اور خوبصورت ڈیبیٹ ہے. تو اس کو ضرورت ہے کہ واقعاً اتنا بڑا سرمایہ جو امت کے پاس موجود ہے، یہ تینوں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے سوچنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ عقل کو تالے لگا کے تو انسان. تو اس میں بھی پھر بحث یہ ہے، میں بار بار ضرورت بھی ہے ان باتوں کو
جو ہے وہ تکرار بھی کیا جائے. ظاہر ہے کہ انسانی ضروریات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک بنیادی ضروریات ہیں جو ثابت ضروریات ہیں، اور ایک جو ضروریات ہیں وہ غیر ثابت ضروریات ہیں. تو جو غیر ثابت اور متغیر ضروریات ہیں ان کو ان ضروریات اولیہ کے تابع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. نہ یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. مثلا فرض کریں علم کا حصول انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس سے جو متغیر ضرورت یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہو، کتابوں کو کیسے پرنٹ کیا جائے، یا سارا قصہ کہانی یہ اس کے تقاضے ہیں. ہاں، اس کو پھر ہونا چاہیے اس آپ بنیادی ضرورت کے تابع قرار دیں. ٹھیک ہے. یا مکان رہائش انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن کیا سٹائل ہو، ظاہر ہے کہ وہ متغیر چیزیں ہیں، ضروریات ہیں. لہٰذا ضرورت ہے کہ ان بنیادی اور لا یتغیر اصولوں کو سمجھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ امت کو اپنے لیے کوئی راستہ اور ٹریک جو ہے معین کر سکے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کہ عہدے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں حیثیتیں بیان کی گئی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. بات بڑی اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حیثیت تو متیقن ہے، واضح ہے کہ آپ بحیثیت نبی جو ہے وہ تشریف لائے. ٹھیک. اور بحیثیت نبی آپ کی ذمہ داری تھی کہ ابلاغ کریں احکام کو، زندگی کے بنیادی اصولوں کو، اور انسانوں کو رہنمائی دیں. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ جس طرح حق تھا حضرت نے ان چیزوں کو پہنچایا اپنی امت تک. ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا. جی ہاں. لہٰذا ایک حیثیت جو ہے وہ تبیین احکام ہے، یا یوں سمجھیں کہ پیغمبر کی ایک حیثیت یہ تھی کہ مبین احکام تھے، مفسر قرآن تھے. اور وہ بھی بیان کرنا ظاہر ہے وحی کے توسط سے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شریعت کو پہنچایا. البتہ یہ بات پھر تھوڑا سا آگے بھی چلتی ہے، وہ میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں. خود حضرت کی جو وہ حیثیت ہے وہ ایک بنیادی طور پہ یہ حیثیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یتلو علیہم آیاتہ، تو اصل تھا تبیین احکام، تفسیر احکام، یہ بنیادی فریضہ تھا. اور دوسری جو صورت تھی وہ تھا کہ قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ پیغمبر کا جو ایک عہدہ ہے وہ ہے قضاوت. انسانوں کے مابین جو اختلافات ہیں ان میں جو مرجع ہے وہ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو پہلی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خصوصیت کسی وصف کی حامل ہو کہ یہ عہدہ آگے بھی منتقل ہو سکتا ہے جس میں یہ شرائط ہوں. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. نبوت ختم نبوت ہے، آ چکی ہے، نہ آنی ہے، اور آخری شریعت آ چکی ہے، اور اب نئی شریعت ہرگز نہیں آئے گی اور اس کا امکان نہیں ہے. لہذا نبوت کا عہدہ قابل انتقال نہیں ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. ٹھیک. بے شک ختم نبوت کا جو عہدہ ہے وہ قابل انتقال نہیں ہے، وہ سیل ہے، وہ بالکل دروازہ بند ہو گیا کہ آخری نصاب، آخری کریکلم آ چکا ہے. لیکن یہ جو حیثیت ہے پیغمبر اکرم کی کہ قاضی، بحیثیت قاضی جو ہے، ایک عہدہ یہ ہے. اور ایک ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم یوں کہیں گے کہ انسان بنیادی طور پہ جو خلق ہوا ہے وہ جو ایک جملہ معروف ہے سوشل اینیمل. تو انسان اجتماعی ہے فطرتاً. ٹھیک ہے جی. اجتماعی زندگی اور اجتماع میں رہ کے، بہرحال اس میں سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ انسان اجتماع کے ساتھ چلے یا اجتماع کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے. یہ پھر زاویہ علیحدہ ہے. لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ انسان اجتماع ہی میں رہنا چاہتا ہے، اور اجتماع ہی میں اپنی صلاحیتوں کو، اور اجتماع میں رہنے کے لیے ایک نقطہ پھر اور ہے، وہ یہ ہے کہ شہید مطہری بڑی خوبصورت ایک بات بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے، حق یہ نہیں ہے کہ انسان آ کے طے کرے گا کہ یہ میرا حق ہے. حق بنیادی طور پہ نیچرل اور فطری ہے. مثال کے طور پہ
انسان اپنی بنیادی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، اپنے حق زحمت اٹھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ چیز وہ کماتا ہے، کسب کرتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ میرا حق کے تصرف ہے، یہ میری ملکیت ہے، ٹھیک، اور ہونا بھی چاہیے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا جی۔ اس اعتبار سے یہ حق ہو گیا۔ اب حق و حقوق کی دنیا میں اس طرح انسان کے حقوق جو ہیں وہ فطری ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان صرف اپنے حق پہ قانع نہیں ہوتا ٹھیک، اور دوسروں کے حقوق بھی چھیننا چاہتا ہے تو یہاں کسی قانون کی ضرورت ہے۔ تجاوز کرتا ہے جب، جی، تجاوز کرتا ہے۔ جب اپنے حق سے نکل کر، چادر سے باہر نکل کر دوسرے، اس لیے کہ قناعت نہیں کر رہا ہوتا اپنے حق کے اوپر، ٹھیک، اپنے حق پہ قانع نہیں ہوتا، نتیجتاً دوسروں کے حقوق پہ جب ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پھر قانون کی ضرورت ہے، اور قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمائی۔ تو بحیثیت نبی ایک حیثیت ہو گئی، دوسری حیثیت بحیثیت قاضی کہ انسانوں کے اختلافات، امت کے اختلافات کو آخری فیصلہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کا ہے، اور فرمایا کہ میرا نبی جب فیصلہ کر دے تو یسلمو تسلیما، سر تسلیم ہو جاؤ، پیغمبر کے فیصلوں کے سامنے تمہیں وہ اختیار نہیں ہے۔ You have no right to challenge it. جی جی۔ اور اس کے اگلا جو عہدہ ہے وہ ہے بحیثیت ولی امر مسلمین، بحیثیت حاکم مسلمین۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو عہدے جو ہیں جب تک شریعت رہے گی، جب تک یہ نظام رہے گا، یہ قابل انتقال ہیں۔ ٹھیک، یہ بات اہم ہے جی، کہ بحیثیت قاضی ظاہر ہے کہ اختلافات رہیں گے، ان کے لیے قضاوت کی ضرورت ہے، بے شک، اور ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ یہ قضاء کا عہدہ جو ہے وہ کس کو دیا جائے، لہذا اس کے لیے خاص کریکٹرسٹکس کی ضرورت ہے، بے شک، خاص کوالٹیز کی ضرورت ہے، خاص اوصاف کی، ان اوصاف کے ساتھ یہ عہدہ قابل انتقال ہے۔ ٹھیک، ایک بات۔ اور بحیثیت ولی امر مسلمین، قانون کی امپلیمنٹیشن اور قانون کے نفاذ اور اس قانون کی تشریح کا اختیار بھی کن اوصاف کے ساتھ کس شخص کو ہونا چاہیے وہ بھی قابل انتقال ہے۔ لہٰذا نبی اکرم کے بعد ان عہدوں کے حوالے سے ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کون اہل ہے اور کون فاضل تر ہے۔ فاضل اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی گنجائش نہیں بنتی، لہٰذا یہ وہ عہدے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو قرآن کریم نے بیان بھی فرمائے ہیں، اور یہ قابل انتقال ہیں۔ کون سا؟ قضاوت والا اور حکومت اور ولایت والا عہدہ جو ہے وہ قابل انتقال ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پھر عہدہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ پہنچا، منتقل ہوا، اور اس کے بعد پھر آخری امام تک یہ سلسلہ جو ہے وہ رہا۔ اس دوران یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا وہ کیا کہتے ہیں شریعت کے احکام کی جو تفسیر اور تبیین ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ معصوم ہستیاں چونکہ پیغمبر اکرم ہی کے علم کی وارث ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اس عرصے کے دوران دین کی جس طرح وضاحت فرمائی ہے، اور احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اہل بیت سے موجود ہے۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ پھر زمانہ ایک اگلی بحث آتی ہے کہ معصوم کا تعین اللہ کی ذمہ داری ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی، اور معصوم کے بعد رہبری اور یہ جو عہدے ہیں یہ کس کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اس کا تعین بھی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، درمیان میں ایک واسطے کے ساتھ اللہ ہی کا اختیار ہے، بے شک، ایک واسطے کے ساتھ، جا اور وہ واسطہ خود معصوم ہے۔ لہٰذا معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم سے تمہارا رابطہ ممکن نہ ہو تو کون سے لوگ ہیں، کن اوصاف کے ساتھ یہ عہدہ منتقل ہو جائے گا ان لوگوں کو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی اور باقی ائمہ کی حدیث بھی موجود ہیں، اور ایک حدیث جو کہ آج دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساری امت کے لیے مبارک فرمائے۔ تو ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، امام سے ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ يَا تَارِكًا لِهَوَاهُ
مطیعا لامر مولا ہو فللعوام ان یقلدوہ. لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ اوصاف، یہ کوالٹیز، یہ کریکٹرسٹکس جس شخصیت میں پائے جاتے ہوں کہ اپنے نفس کا محافظ ہو اور اندر بھی اس کا پاک ہو، صاحب علم بھی ہو، عالم بالکتاب والسنہ، اور یہ سارے اوصاف اس میں موجود ہوں. جی جی. یا مثلا ارشاد فرمایا، معصوم سے پوچھا کہ بے مولا ہم کیا کریں گے آپ کی غیبت کے زمانے میں؟ تو فرمایا انظروا الی من روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا. سبحان اللہ. کہ جو حلال و حرام ہم نے بیان کر دیا ہے اس پہ صاحب نظر ہو اور ہماری احادیث کو جانتا ہو، تو ضرورت ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو. اور بلکہ ایک روایت جو کہ بہرحال کا خاصی بحث سے، اس بحث ولایت فقیہ میں خاصی مورد توجہ ہے، اس میں تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو جن کے پاس یہ اوصاف ہیں اور ہمارے بعد وہ ان کا حکم جو ہے وہ ہمارا حکم ہے، فرمایا انی قد جعلتہ حاکما، اللہ اکبر، میں نے اس شخص کو حاکم قرار دیا ہے، اور جس نے اس کی بات کو رد کیا اس نے ہماری بات کو رد کیا، اور جس نے ہماری بات کو رد کیا اس نے گویا اللہ کی بات وہ درجہ کفر کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک سسٹم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیتوں کو دیکھنا ضروری ہے. اور اب اس وقت جو زمانہ ہے ہمارے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ حضور ساری جو ہے وہ اسلام کی ساری باریکیوں کو وہ بیان نہیں فرما سکے، اس کمی کو پھر پورا کیا ہے ائمہ نے، باقی نے، اور اپنے اپنے حالات کے مطابق، اور وہ بہرحال ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اسی سلسلے سے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا ائمہ کی حدیث بھی بالکل پیغمبر اکرم ہی کی حدیث ہے، اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہی ہیں، ہاں جی، خود ان کی احادیث بھی بہت ساری بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن بہت سارے ابواب میں ظاہر ہے کہ تشریح جو ہے وہ ائمہ کے کلام سے ہوتی ہے. راجہ کرام کے بارے میں قبلہ میں نے پڑھا ہے کہ ائمہ اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ مشق کروایا کرتے تھے. جی جی، اصلاً اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو ڈپیوٹ کیا، مدینہ میں ڈپیوٹ کیا، یمن کی طرف ڈپیوٹ کیا. یہ اس طرح کی یہ سیرت جو ہے وہ حضور کی موجود رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں کچھ ایسے مومنین، ایسے صاحب ایمان، ایسے اصحاب جو علمی اعتبار سے باقیوں سے تھوڑا سا ذرا زیادہ تھا ان کا رتبہ، تو پیغمبر جو ہے وہ ذمہ داری فرماتے تھے. ائمہ کے زمانے میں تو یہ معاملہ پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا، موضوعات بڑھتے گئے اور علم آگے بڑھا، تو خود امام صادق علیہ السلام نے تو بعض کو کہا، فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم ہمارا حکم ہے، جاؤ مسجد نبوی میں، جاؤ جا کے تو لوگوں کو فتویٰ جو ہے وہ دو. تو ظاہر ہے کہ معصوم ہوں یا نہ ہوں، یہ سلسلہ جو ہے نا وہ راہبری کا بہت ضروری ہے. معصوم اگر نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے تائید فرمائی ہے کہ ان اوصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں ضرورت ہے کہ ان کی اطاعت اور ہی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے. جزاک اللہ. قبلہ عدالت کی اقسام کتنی اور معاشرے میں اس کے قیام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بحث، چونکہ یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ ہماری ظہور حجت کے حوالے سے ہیں. جی جی. اور ظہور حجت سے مراد بارہا ہم اشارہ بھی کر چکے ہیں، پھر بھی عرض کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمین پہ خدا کے دین کی دلیل اس انداز سے واضح ہوگی کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لہٰذا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا معنی دین کی واضح، قاطع، آخری، روشن، آشکارا دلیل کا ظہور ہے. یعنی حضرت خود یعنی دلیل بن کر آئیں گے پوری نوع بشر کے سامنے. وہ منظر جو دنیا نے، تاریخ نے، انسانیت نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ انسان دیکھے گا کہ دین کی عظمت کیا ہے، اور دین کے بہت سارے ابواب جو انسان ابھی تک ان کی طرف متوجہ نہیں ہے اور غافل ہے. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین ایک کامل ضابطہ حیات ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی بات جو میں نے عرض کیا کہ حقوق کی دنیا میں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے پہ تجاوز نہ کریں اور نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہے. اور وہ
اس حکومت کے بغیر. اور یہ جو آخری الہی اسلامی حکومت دینی حکومت قائم ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ عدالت کے عین تقاضوں کے مطابق ہوگی. لہٰذا اس بحث کو بھی جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عدالت جو ہے وہ کیا ہے اور کن معانی میں. عدالت کو بنیادی طور پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے 3 معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. ایک معنی تو ہے اس کا مساوات، بالکل برابر ہونا. لیکن کیا ہر معنی میں مساوات ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قانون کے معاملے میں تو مساوات ٹھیک ہے کہ قانون جب ہے تو قانون ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے. اجمی، عربی، گورا، کالا، کوئی فرق نہیں ہے قانون کے حوالے سے. یا مساوات اس معنی میں کہ جیسے قرآن نے کہا کہ بعض لوگ اللہ کے برابر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں معبود، تو وہاں بھی یہ مساوات اس اعتبار سے ہر جگہ مساوات نہیں ہے. مساوات اچھا اسی طرح ہاں قانون میں مساوات ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں مساوات کیا باقی امور میں بھی مساوات ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے جی جتنی مادی نعمتیں ہیں اس میں مساوات ہونی چاہیے، جو کہ نقطہ نظر ہے سوشلزم کا. ٹھیک ہے جی، سارے لوگ محنت کریں اور اسٹیٹ جو ہے وہ سب لوگوں میں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نعمتوں کو بانٹ دیں. ایسا ہوتا بھی نہیں، اور اگر ہو تو ظلم ہے. کیا سب کا احترام ایک جیسا ہے؟ کیا ایک جیسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا سب لوگ ایک جیسے ہی محبوب ہوتے ہیں؟ کیا سب کی اولاد ایک برابر ہونی چاہیے؟ کیا انسانوں کی استعداد ایک جیسی ہے کہ سب کو مال و دولت برابر کی؟ کیا سب کا علم ایک جیسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہاں مساوات کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے. وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. اس سوال کو اگلے پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. اچھا جی ہاں. تو پروفیسر نواز صاحب کو ایک سوال بھی تھا، علامات کا خلاصہ، حالانکہ یہ بڑا میں 1-2 جملے اگر ٹائم ہو تو 1-2 جملے میں پھر یہ بحث پھر بعد میں کر لیں گے. یہ تو ابھی لمبی بحث ہے، کریں گے انشاءاللہ. عدالت والی بحث جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. جی جی دیکھیں اس میں 2-3 بحثیں ہیں، ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. ایک ہے کہ امام زمانہ کہیں یا اس کو میں یوں کہوں کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے یا مذہب کسی کتابیں ہے یا مذہب کتابیں نہیں ہیں. انسان نے فیوچر دیکھا ہے، جو اہل مذہب ہیں چاہے کسی بھی شکل میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الہی انسان آئے گا، ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہوگی جس کا تعلق آسمان سے ہوگا، ایک آسمانی انسان آئے گا، اس کی قیادت میں نوع بشر کو سکون ملے گا. سروائیور. ٹھیک ہے جی. وہ انسان ہے جو دنیا میں انسانوں کی تمام تر مشکلوں کو حل کرے گا. ہمارا عقیدہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے. نمبر 1 علائم ظہور کیا ہیں؟ یہ بحث ایک بحث یہ ہے کہ یہ علائم ظہور کیا ہیں، وہ ایک یوں سمجھیں ایک تاریخی ایک روائی بحث ہے، دیکھنا چاہیے اس کو بھی، اور اس کی بھی تطبیق کے حوالے سے پھر کئی بحثیں ہیں. اصل جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ٹھیک. یعنی سوال کو یوں ڈائیورٹ ہونا چاہیے کہ بالآخر امام کا ظہور تو ہوگا. علامات کا جاننا میرے خیال میں اتنا ضروری بھی نہیں. چلیں مثلا ظہور ہو جائے گا. جی فرض کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ علامتیں ظاہر ہوں تاکہ ہم کچھ حرکت کریں. نہیں ہمیں تیار رہنا ہے. ہمیں بالآخر ایک الہی عادلانہ ایک دینی ایک حکومت قائم ہوگی، ایک معاشرہ قائم ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس معاشرے کے قیام کے حوالے سے آج ما نحن فی ہے، یہ جو زمانہ جس میں ہم ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. علائم کی بحث ٹھیک ہے کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا سا انفارمیشن میں، لیکن وہ علائم کو بحث کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہماری ذمہ داری اس وقت طے ہوگی کہ ہم علامتوں کو دیکھیں گے. نہیں، علامتوں میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے اس میں تطبیق کے مسئلے ہیں، اس میں تشریح اور تفسیر مختلف ہے، مختلف مکاتب فکر کا مختلف نقطہ نظر ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ہوں گی اور انشاءاللہ جب وہ ہو جائیں گی تو خود ہی امام کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا. جزاک اللہ قبلہ. جی شکریہ. مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب بڑھتا ہے تو لائق عزت ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ
اجازت چاہوں گا. نیکسٹ تھرسڈے شام 7 بجے پروگرام ظہور حجت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.